ٹاپ 20 ہیڈ لائنز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں خالد مجید۔ تو یہ نظر ڈالتے ہیں دیش و دنیا کی 20 بڑی خبروں پر۔ کشمیر کا مسئلہ قلم سے حل ہوگا، بندوق سے نہیں، مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کا بیان۔ انہوں نے کہا کہ کشمیر جیسے حساس مسئلے کا حل تشدد میں نہیں بلکہ تعلیم اور شعور میں مضمر ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ کشمیر ایک تعلیم یافتہ معاشرہ ہے اور اس کے مسائل کا حل بندوق یا لاٹھی میں نہیں بلکہ قلم میں ہے۔ پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی نے ہفتہ کو مرکز سے مطالبہ کیا کہ وہ 2015 میں پی ڈی پی اور بی جے پی کے درمیان طے پائے گئے ایجنڈا آف الائنس پر عمل کرے تاکہ جموں کشمیر کے مسائل کا باعزت حل نکالا جا سکے، کیونکہ بی جے پی کی کشمیر پالیسی کسی بھی مثبت نتیجے میں رہی ہے ناکام۔ حالیہ بھاری بارشوں اور شری امرناتھ جی یاترا کے بال ترول پہلگام راستوں کی دیکھ بھال اور مرمت کی ضرورت پڑنے کے باعث یاترا کی نقل و حمل کو 3 اگست سے دونوں راستوں سے معطل کر دیا گیا۔ صوبائی کمشنر کشمیر وجے کمار بھدوری نے کہا کہ حالیہ شدید بارشوں کی وجہ سے بال ترول اور پہلگام دونوں راستوں پر مرمت اور دیکھ بھال کے کاموں کی ہے ضرورت۔ وزیر اعظم نریندر مودی اپنے پارلیمانی حلقے وارانسی کے ایک روزہ دورے پر ہیں۔ انہوں نے آپریشن سندور کی کامیابی کا سہرا مسلح افواج کے ساتھ ساتھ ملک کے اتحاد کے جذبے کو دیتے ہوئے کہا کہ دہشت گردوں اور ان کے آقاؤں کا سامنا کرتے ہوئے ہندوستان بھگوان شیو کی شکل میں ہوتا ہے ظاہر۔ کرائم برانچ کشمیر سی بی کی اقتصادی جرائم ونگ نے ہفتہ کے روز جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ میں کئی مقامات پر تلاشی کارروائیاں انجام دی اور مبینہ طور پر کی گئی ہائی ڈینسٹی سے پودے فراہم کرنے کے بہانے پر دھوکہ دینے کے الزام میں ملوث ایک شخص کو کیا گرفتار۔ جنوبی ضلع کلگام کے اخال جنگلاتی علاقے میں جاری مسلح تصادم کے دوران ایک اور ملیٹنٹ کو مار گرایا گیا، جس کے بعد مہلوک ملیٹنٹوں کی تعداد 2 ہو گئی۔ قابل ذکر ہے کہ یہ انکاؤنٹر جمعہ کی شام اس وقت شروع ہوا جب سیکورٹی فورسز کی مشترکہ ٹیم نے مخصوص اطلاعات کی بنیاد پر علاقے میں محاصرہ اور تلاشی آپریشن کیا تھا شروع۔ جموں کشمیر اپنی پارٹی کے صدر الطاف بخاری نے ہفتہ کے روز میر وائز عمر فاروق کے حالیہ بیان کا خیر مقدم کرتے ہوئے کہا کہ میر وائز کا مرکز سے نئی دہلی اور جموں کشمیر کے درمیان دل کی دوری کو دور کرنے کا مطالبہ ایک اہم اور معنی خیز اپیل ہے۔ 17 سال پرانے ایک مقدمے کا اختتام کرتے ہوئے سٹی جج سری نگر عبدالباری کی عدالت نے غیر ملکی خاتون سے 34 لاکھ روپے کی دھوکہ دہی کے ایک منظم پراپرٹی اسکینڈل میں 2 افراد کو مجرم قرار دیا۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق وادی کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم گرم اور مرطوب رہنے کا امکان، تاہم اس دوران گرج چمک کے ساتھ کہیں کہیں بارشیں بھی متوقع۔ محکمہ نے اپنی ایڈوائزری میں کہا کہ کسانوں سے 3 اگست تک کاشتکاری سے متعلق سرگرمیاں جاری رکھنے کا دیا ہے مشورہ۔ جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ضلع ریاسی کے دھرماری علاقے میں لینڈ سلائیڈنگ سے ایک سرکاری آفیسر اور اس کے بیٹے کی موت پر گہرے صدمے کا اظہار کیا۔ واضح رہے کہ جموں کشمیر کے ضلع ریاسی کے دھرماری علاقے میں جمعہ کی رات دیر اس وقت سب ضلع مجسٹریٹ رام نگر راجندر سنگھ اور اس کے 8 سالہ بیٹے کی ہو گئی موت۔ 2 اگست سے 15 اگست تک منعقد ہونے والی ہر گھر ترنگا مہم کے دوران جموں کشمیر میں 15 لاکھ سے زائد قومی جھنڈے تقسیم کیے جائیں گے، جبکہ 13 اگست سے 15 اگست تک پرچم کشائی کی تقریبات ہوں گی اور اہم سرکاری عمارتوں اور اداروں اور عوامی مقامات پر چراغاں کیا جائے گا۔ یہ پروگرام آپ تک پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے سوفت انفرٹیلیٹی اینڈ ویمن کیئر سینٹر نے۔ 28 سال سے ہندوستان بھر کے بے اولاد جوڑوں کی اکلوتی امید۔ پارلیمنٹ میں پیش کی گئی ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ پنچایتی راج کی مرکزی وزارت نے دسمبر 2024 میں جموں کشمیر اور لداخ کے مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو پنچایتی انتخابات کے انعقاد کے لیے اقدامات کرنے کے ایک ایڈوائزری جاری کی۔ 28 جولائی 2025 کو پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں پیش کی گئی تھی رپورٹ۔ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے نے آئین کو خطرے میں بتاتے ہوئے بھارتیہ جنتا پارٹی اور RSS پر شدید حملہ بولا اور کہا کہ ان کا نظریہ آئین مخالف اور اس لیے الیکشن کمیشن اور نائب صدر جیسے اداروں کو خود مختاری ختم کر کے پارلیمانی روایت کو ختم کیا جا رہا ہے۔
कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन की सरगर्मियों पर उन्हें 2014 में भारतीय जनता पार्टी की ज़बरदस्त जीत के बाद ही शक हो गया था और जब उन्होंने इसकी हकीकत जानने की कोशिश की जो हकीकत सामने आई इससे वो पूरे मुल्क को करेंगे आगाह। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि उनकी हुकूमत दिल्ली को दोहरे हिंसे की तरक्की की तरफ ले जाएगी जो लोगों के खुशहाल मुस्तकबिल को यकीनी बनाएगी। आम आदमी पार्टी ने यहां जंतर मंतर पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी के खिलाफ एहतजाज करने आए तलबा और उसातिज़ा पर दिल्ली पुलिस की लाठी चार्ज की। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो शेयर किया और कहा कि मुल्क के नौजवान सड़क पर हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है क्योंकि वो अपने मुस्तकबिल के बारे में पूछ रहे हैं सवाल। कंबोडिया के नायब वज़ीर आज़म ने भी अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबल अमन इनाम के लिए नामजद करने का किया ऐलान। अमेरिका और नेटो यूक्रेन को हथियार फराहम करने के लिए एक नया तरीक़ाकार इख्तियार कर रहे हैं जिसके तहत नेटो ममालिक के फंड से अमेरिकी हथियारों की ख़रीदारी या मुंतकली की अदायगी की जाएगी। इस तरह अमेरिका नेटो ममालिक के फंड से यूक्रेन को हथियार फराहम करने के लिए है तैयार। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।